ندیم رضا کا سلام۔ بلوچستان کے لوگوں کو ایک اور نئی دہشت گردی کی لہر کا سامنا ہے۔ پنجابیوں کے بعد پشتونوں پر بھی حملے کیے جانے لگے ہیں۔ دہشت گردی کے پیش نظر بولان ایکسپریس اور جعفر ایکسپریس بند کر دی گئی ہیں۔ بلوچستان میں ساتھ سے محرومی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس میں ایک رویہ وفاقی حکومت اور بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی ہے کہ جو علاقے کے دورے کرتے ہی نہیں ہیں۔ بلوچستان میں پرتشدد واقعات کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آ رہا ہے۔ آپریشن پر آپریشن کیے گئے اور اب بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن شورش زدہ علاقے کے عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ادارے مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ 9 نومبر کی صبح کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملہ محض 10 دنوں کے اندر صوبے میں دہشت گردی کی دوسری بڑی کارروائی تھی۔ 1 نومبر کو دہشت گردوں نے مستونگ میں حملہ کیا اور پھر اب کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملے میں 27 افراد شہید اور 60 سے زائد زخمی ہوئے۔ خودکش حملہ آور نے جعفر ایکسپریس کے انتظار میں کھڑے مسافروں اور انہیں رخصت کرنے آنے والے لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ 1935 کے بعد اس اسٹیشن پر بہت بڑی کارروائی ہے جو اس دوران ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور کمشنر کوئٹہ کا کہنا ہے حمزہ شفقات کا کہ دہشت گردوں کا نشانہ قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے۔ جو یہ 27 شہادتیں ہوئی ہیں، ان میں کہتے ہیں کہ 12 سیکیورٹی اہلکار بھی تھے۔ حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن آرمی کی جو ہے مجید بریگیڈ اس نے قبول کی ہے۔ مزید دہشت گردی کے پیش نظر جو ہے وہ جعفر ایکسپریس اور بولان میل 11 نومبر سے 4 روز کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ اس بندش سے بھی متاثر عوام ہی ہوں گے جو سستے کرائے میں اپنا پشاور تک سفر کیا کرتے تھے۔ عوامی مقام پر حملہ دہشت گردی کی ایک بدترین مثال ہے۔ اس طرح کے مذموم ہتھ کنڈوں کے ذریعے علیحدگی پسند گروپ پرتشدد غیر ریاستی عناصر کی طرح خود کو شیطانی صفت ثابت کر رہے ہیں۔ بلوچستان کو علیحدگی پسندوں کے ساتھ ساتھ مذہبی تنظیموں سے بھی خطرات کا سامنا ہے۔ چند ماہ کے دوران دہشت گرد متعدد بڑے حملے کر چکے ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک دہشت گردی کے خلاف کوئی ٹھوس حکمت عملی سامنے نہیں آ سکی۔ ہر حملے کے بعد تحقیقات کا حکم دے دیا جاتا ہے، نوٹس لے لیا جاتا ہے، اور اس بار بھی جو روایتی جو بیانات ہیں وہی سامنے آئے ہیں۔ کچھ ہٹ کر ایسا سامنے نہیں آیا کہ جس کو کہا جا سکے کہ اب ادارے حکومت سنجیدہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا دہشت گرد انسان کہلانے کے لائق نہیں، وہ انسانیت سے بھی گر چکے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان کے لوگ یہ اس طرح کے بیانات سن کے تھک چکے ہوں گے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ دہشت گردی کے متعدد واقعات ملوث عناصر تک پہنچ چکے ہیں اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی دھماکے کے فوری بعد کوئٹہ پہنچے اور زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر داخلہ اپنے 5 سے 7 ماہ کے دوران 10 بار کم از کم کوئٹہ کا انہوں نے دورہ کیا ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد اور لاہور کے باہر کا سوچتے بھی نہیں۔ حالانکہ وزیر اعظم کو گزشتہ روز ہی کوئٹہ جانا چاہیے تھا تاکہ اس طرح صوبے کے عوام میں پائے جانے والے احساس محرومی کو کم کیا جاتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آخری بار 29 اگست کو اس وقت کوئٹہ گئے تھے جب دہشت گردی کے متعدد حملوں میں 70 سے زائد افراد کی شہادت ہوئی تھی۔ 26 اگست کو دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز، پولیس اسٹیشنز، ریلوے لائنز اور شاہراہوں پر حملے کیے۔ جوابی کارروائی میں گو کہ 21 دہشت گردوں کو بھی مارا گیا۔ شہباز شریف 3 روز بعد کوئٹہ پہنچے تھے۔ اس سے پہلے کسان کارڈ کی افتتاحی تقریب کے لیے 10 جولائی کو وزیر اعظم کوئٹہ تشریف لے گئے۔ وزیر اعظم ملک کا ایگزیکٹو ہوتا ہے، ان کا رویہ چاروں صوبوں کی طرف ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔ جہاں حالات ٹھیک نہ ہوں، احساس محرومی بڑھ رہا ہو، ایسے میں سب سے زیادہ توجہ وہی صوبہ اس کا حقدار ہوتا ہے اور وہیں زیادہ وقت دینا چاہیے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بڑھتے ہوئے حملوں کو ہم علاقے کی بدلتی صورتحال سے الگ نہیں کر سکتے۔ ہمارے دشمن بلوچستان اور پختونخوا میں بڑھتی ہوئی احساس محرومی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
اسی لیے چینی انجینئرز کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں پنجابیوں اور اب پشتونوں کو بھی قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ چینی انجینئرز پر حملے بلوچستان سے کراچی اور پھر گلگت تک کیے جا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں مسلم لیگ کی حکومت بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف پر انتہائی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہیں ان حالات میں زیادہ توجہ بلوچستان پر دینی چاہیے۔ ویکینڈ لاہور کے بجائے کچھ وقت تک وہ کوئٹہ میں گزاریں اور جہاں وہ حقیقی جو وارثین ہیں انہیں قریب لائیں، ان سے ملاقاتیں کریں اور پھر انہیں گلے بھی لگائیں، تاکہ جو تاثر پایا جا رہا ہے احساس محرومی کا، احساس کمتری کا کہ پنجاب ہی سے پاکستان ہے، اور اس طرح کی صورتحال بہرحال میں پہلے بھی ذکر کیا کہ سندھ کے بھی لوگ شکوہ کرتے ہیں اور خیبر پختونخوا کے بھی۔ بڑا صوبہ، بڑا بھائی اور وزیر اعظم ہونے کے ناطے شہباز شریف کے کاندھوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس تاثر کو ختم کریں۔ وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کی اکثریت دہشت گردی کے خلاف ہے۔ بم دھماکوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں کا بلوچستان اور ملک کو ہی نقصان پہنچ رہا ہے۔ کسی کو بھی، وہ بلوچستان کے عوام ہوں یا کوئی بھی، انہیں فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے ایسی صورتحال میں۔ ایسے میں کون اس گناؤنی کھیل کی حمایت کر رہا ہے؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بعض افراد اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے بلوچ عوام میں احساس محرومی پھیلا رہے ہیں جیسے، اور اس کو بیرون قوتیں علیحدگی کا نام دیتی ہیں۔ ویسے تو یہ ممکن نہیں کہ اگر ذرا سی دیر کے لیے سوچ بھی لیں کہ بلوچستان الگ ہو جائے تو وہ پاکستان کے بغیر پھر بھی نہیں رہ سکے گا، تو پھر نوبت ایسے مقام تک ہم کیوں جانے دیں؟ ابھی حالات اتنے بھی خراب نہیں ہوئے کہ وہاں سے واپسی نہ ہو سکے۔ ہم سب کو آگے بڑھنا ہوگا، ناراض لوگوں کو منانا ہوگا، گلے شکوے دور کرنے ہوں گے۔ صوبے سے سوتیلی ماں جیسا سلوک کی جو باتیں بلوچستان میں پھیلی ہوئی ہیں، اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے سیاستدانوں کو کوئٹہ میں ڈیرے ڈالنے ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ضروری وسائل فراہم کرنے کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سفرات بگٹی کو یقین دہانی تو کرا دی ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بلوچستان پولیس، CTDD اور دیگر فورسز کی تربیت اور استعداد بڑھانے پر بھی وفاق تعاون کرے گا۔ یقیناً یہ نیک اور اچھا شگون ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس موقع پر ایسے اقدامات کا اعلان بھی کیا جاتا جس سے وہاں کے لوگوں میں پائی جانے والی بے چینی کم کرنے میں مدد ملتی، جس سے مسلح افراد تک پہنچنے میں بھی رہنمائی حاصل ہو سکتی تھی۔ ہمیں بلوچستان کے حقیقی رہنماؤں سے بات چیت کا عمل آگے بڑھانا ہوگا۔ پارلیمانی سیاست پر یقین محکم رکھنے والے بزرگ سیاستدان محمود خان اچکزئی ہوں یا سردار اختر مینگل، انہیں امن کے عمل میں انہیں شامل کرنا ہوگا، انہیں آگے لے کے بڑھنا ہوگا۔ ہائیبرڈ سیاستدانوں کے بجائے بلوچ قبائل میں جڑیں رکھنے والے افراد اور نوجوانوں کو آگے لانا ہوگا۔ غلطیاں سب سے سرزد ہوئیں، کوئی ان سے مبرہ نہیں، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسلحہ اٹھا لیا جائے۔ بلوچستان کے لوگ شدت پسندوں کے مختلف گروپوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، جہاں خون کے پیاسوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیں عام شہریوں کو انتہا پسندوں کے شر سے بچانا ہوگا۔ دیر پا امن صرف قلیل اور طویل المدتی حکمت عملیوں کے ذریعے ہی آ سکتا ہے۔ سیاسی عمل کے ساتھ ساتھ عوام میں احساس محرومی اور عدم تحفظ پھیلانے والوں کو بھی نشان عبرت بنانا ہوگا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔